اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کلکیر کار کے بارے میں لیکچر ہے۔ اس کا پہلا حصہ ریکارڈ کر دیا، اس میں جو میری تحقیق تھی اس کو پہلے میں نے بیان کیا اور کاشر انسائکلوپیڈیا سے کچھ صفحات پڑھے۔ اب آگے جو آلات تناسل مردانہ سے جو بیان شروع ہوتا ہے، اس کا جو کاشر نے بیان کیا، یہ میرے پاس 1027 صفحے پر جو آ رہا ہے، تو یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج اس دوسرے حصے میں انشاءاللہ مکمل کر دیں گے کلکیر کار کے بارے میں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عمر صاحب پڑھیں۔ آلات تناسل مردانہ بھی اس کے اثر سے نہیں بچتے۔ کلکیر کار میں اس کمزوری کے لیے جو جلد یا کثرت مباشرت کے بعد پیدا ہوئی آلات تناسل مردانہ اشفا اور مخرج کا جو متورم ہو جانا، اشفا اور گھونگھٹ کے نیچے ذرا سے نرد مواد کا ظہور پذیر ہونا، خواہش جمع کی زیادتی، استادگی میں کمی کے ساتھ اور بحالت جمع میں جلد انزال ہو جائے، نیٹرم کارب اور اس کے بعد کمزوری کی زیادتی، رات کے وقت اکثر احتلام ہو جس کی وجہ سے جسم و دماغ کمزور ہو جائیں، 3 بجے صبح خواہش نفسانی بے حد بڑھ جائے۔ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ عمر ہے؟ عمر آواز آ رہی ہے؟ ہیلو صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ شاید آپ کے پاس ہے بک۔ جی سر، میری آواز آ رہی؟ ہاں ابھی آئی ہے، آپ کے نیٹ کا ایشو ہے۔ نہیں سر، میرے پاس بک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہے؟ میں کلکیریا کر یہ آلات تناسل مردانہ سے میں نے شروع کیا۔ نہیں یہ وہاں سے نہیں ہے، کلکیری کارب جو نا یہ سینٹر سے آدھی ہم نے پہلے پڑھ دی ہے، جہاں پر جو زنانہ امراض ہے نا، سن بلوغت کے امراض اور سیلان الرحم، اس کے بعد جو نا آلات تناسل مردانہ بھی اس کے اثر سے نہیں بچتے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ کلکیر کارب کی دماغی اور اعصابی علامات بھی جسمانی علامات سے کم نہیں، اس سے پہلے سر میرے پاس نا اس میں وہ 3 جلدوں والا ہے نا، اس میں سے مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا۔ یہ تقریباً جو مقدمہ نہیں مقدمہ جی سر، اس کے یہ مقدمے میں سے ہے۔ ہاں مقدمے میں سے ہے اور سینٹر میں سے ہو رہا ہے۔ جی سر میں دیکھتا ہوں۔ پڑھیں یہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آلات تناسل مردانہ بھی اس کے اثر سے نہیں بچتے۔ کلکیریا اس کمزوری کے لیے جو جلد یا کثرت مباشرت کے بعد پیدا ہوئی ہو مفید ہے۔ کلکیریا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب خواہش نفسانی دماغی طور پر بڑھی ہوئی ہو، یعنی نفسانی خیالات اور نفسانی خواہش تو بڑھی ہوئی ہو مگر طاقت عمل موجود نہ ہو، استادگیاں نہیں ہوتی یا جمع کے وقت بہت کمزوری ہوتی ہیں۔ انزال یا تو پورے طور پر ہوتا ہی نہیں یا بہت جلد ہو جاتا ہے، اور اگر مریض جمع کر بھی لے تو جمع کے بعد چکر، درد سر اور گھٹنوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، مگر جب غذا کی کمی کی وجہ سے یہ کمزوری پیدا ہو چکی ہو اور جمع کے بعد گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں کمزوری ہو جاتی ہو تو ایسی حالت میں
डाइस्कोरिया की चंद खुराकें काफ़ी हुआ करती हैं, और अगर 60-80 बरस का बूढ़ा जिसने अपनी जवानी के दिन मुबाशरत या कसरत जमा में गुजार दिए हों, ख्याली तौर पर उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी हुई हो और मैदान का मकार में वो बिल्कुल नामर्द हो चुके हों, तो उनके लिए एग्नस कास्टस या लाइकोपोडियम ही दुआ हुआ करती है। अच्छा दोस्तों, इस जुमले में जो उन्होंने बताया ये है कलकीर कार मजाज लोगों की जो जमा की कंडीशन है, उसमें ये होता है कि इनमें खाश जमा बहुत ज़्यादा होती है और क़ुव्वत जमा जो है वो कम होती है। ये चीज़ उन्होंने बताई है। और जो कलकीरी कार दवा है वो उनकी जो खाश जमा को कम करेगी, क़ुव्वत जमा को ज़्यादा करेगी। और बाकी ये साथ 2 मेडिसन का यानी कि मेंटली तौर पर ये सेक्सुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, मगर एक ताकत कम होती है, ताकत कम होगी। चलो जी, कलकीरी कार की दिमागी जी, कलकेरिया की दिमागी और असाबी अलामात भी जिस्मानी अलामात से कम नहीं है। मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि कलकेरिया का मरीज काहिल होता है। यही बात इसकी दिमागी हालत में भी मिलती है। मसलन मरीज को हर वक्त खदशे अंदेशे लगे रहते हैं, वो डरता है कि कहीं पागल ना हो जाए और दूसरे आदमी इसकी दिमागी हालत को मालूम ना कर ले। इसको हर वक्त मोहलक इमराज की फिक्र लगी रहती है। जूं शाम का वक्त करीब आता जाता है, इसका डर और खौफ बढ़ता जाता है। आंखें बंद करने से इसको तस्वीरें या फर्दी शक्लें दिखाई देती हैं। यही वजह है कलकेरिया इर्ताश हज़ियानी में एक बेहतरीन दवा है। मरीज चीखता है, चलाता है, तशन्नुज होते हैं और बेहोश होते हुए भी इसके अंदर ये अलामात मिले तो कलकेरिया एक बेहतरीन दवा हुआ करती है। चूँकि कलकेरिया का असर निज़ाम असबी पर नुमाया होता है, इसलिए ये असबी बुखारों और मुहर्रका में भी इन तकलीफ़ात के आगाज़ में इस्तेमाल होती है। जब इन तकलीफ़ात में कलकेरिया दवा हुआ करती है तो मुफस्सल ज़ेर अलामात पाई जाती हैं, यानी मरीज़ एक किस्म की बेचैनी की नींद में चला जाता है। इसको परेशान कुन ख्वाब नज़र आते हैं और जाग जाता है। इसको फिर नींद आती है और फिर यही हशर होता है। वो आंखें बंद करता है, इसको मुख्तलिफ किस्म के इंसान और चीज़ें नज़र आती हैं, मगर आंखें खोलते ही सब गायब हो जाता है। तिपे मुहर्रका के दूसरे हफ्ते में कलकेरिया इस वक्त इस्तेमाल होती है जब दाने जाहिर ना हो और मरीज गनूदगी में चला जाए, शिकम सूज जाता है और ढोल की मानद तन जाता है। मरीज परेशान और बेचैन होता है और ये परेशानी और बेचैनी बेहोशी की हालत में भी दिखाई देती है। जिस्म गर्म मगर हाथ पांव ठंडे और चिपचिपे होते हैं। इस हाल या कब्ज़ दोनों में से एक मौजूद होता है। नींद से चौंक कर मरीज परेशान होकर इधर उधर देखता है। ऐसा मालूम होता है जैसे मरीज डरा है और ऐसी हालत में कलकेरिया का मावन अक्सर लाइकोपोडियम ही हुआ करता है। अच्छा, इस पैरे में नंबर 1 तो उन्होंने बताया कि कलकेरी कार मजाज लोगों में ये चीज़ें हमें नज़र आती है कि एक तो वो कम अकल होते हैं, दूसरा उनकी इस बात का डर होता है कि हमारी कम अकली का दूसरों को ये लम्हा हो जाए। एक तो ये बात है और दूसरी बात है कि इसमें डर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जागते हुए भी बहुत सारे किस्म के डर होते हैं और रात को भी तकरीबन रात के 3 बजे डर की वजह से आंखें खुल जाना ये भी इनमें पाया जाता है। तो डर भी है इसमें, ठीक है ना। बाकी रहा कलकेरी का आप जो दवा है इसके बारे में याद रखें कि ये जो बात कह रहे हैं कि तप मुहर्रका में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलकेरी का आपको कभी भी तप मुहर्रका में ये इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए क्योंकि ये सूरा में आज़म की दवा है और सूरा में आज़म की जो मेडिसन होती है उनको तप मुहर्रका में इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी रहा कि इसकी जो बेचैनी है और नींद का मामला तो ये पहले बता दिया कि कलकेरी कार मजाज लोगों की जो नींद है वो बेचैन होती है, मामूली सी आहट से भी ये जाग जाते हैं और नींद इनकी कच्ची होती है और बाज़ औक़ात गहरी होती है। जिस कहते हैं ना लापरवाह जैसी नींद, घोड़े को कहते घोड़े खोते बेच के सो जाना, इस तरह की इनकी नींद होती है, इंतहाई लापरवाह, ठीक है ना। तो ये चीज़ है इनकी नींद का मामला।
باقی رہا کہ یہ کلکیر کار کی معاون جو لاکوپوڈیم دوا ہے تو یہ معاون کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اور کلکیر کار میں شروع عمر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائمین میں قبض ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ قبض اس حال میں بدل جاتی ہے. چلیں جی. بے خوابی میں بھی اس دوا کا استعمال ہوتا ہے. یہ بے خوابی محض سطحی نہیں ہوتی اور نہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ مریض کو 2-4 گھنٹے تک نیند نہ آئے. یہ بے خوابی بہت لمبی ہوتی ہے. مریض کئی ہی دنوں تک بیماری کی وجہ سے یا عصبیت کی وجہ سے جاگا کرتا ہے، مگر آنکھیں بند کرنے سے شکلوں کا نظر آنا اس بے خوابی میں مخصوص بات ہے. معمولی بات پر یا شور و غل پر مریض چونک پڑتا ہے اور اس کو تشنج ہوتا ہے، زبان خشک جاتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریض پاگل پن کی سرحد پر پہنچ چکا ہے. ایسی حالت میں کلکیریا کارب نمبر 30 کی چند خوراکیں اگر دن کے وقت دے دی جائیں تو مریض کی رات بہت امن و سکون سے گزرتی ہے. یہ یاد رہے کلکیریا کی یہ نیند افیم یا مارفیا کی سی نیند ہوتی بلکہ کلکیریا تکلیفات کو عموماً رفع کر دیا کرتی ہے، اسی لیے نیند آتی ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ جو کلکیریا کار میں ہمیں بے خوابی نظر آتی ہے اور شکلیں عجیب قسم کی نظر آتی ہیں اور شور و غل سے مریض چونکتا ہے اور اس میں تشنج بھی ہو سکتا ہے اور منہ میں زبردست قسم کی خشکی بھی ہوتی ہے. مریض پاگل پن کی حد تک بھی چلا جاتا ہے اور مریض میں زبردست قسم کے ڈر ہوتے ہیں. تو ان تمام تر تکلیفات کو کلکیر کارب دوا ٹھیک کر سکتی ہے اگر مریض کی طبیعت جو ہے وہ کلکیر کارب جیسی ہے، یعنی اس کی دماغی علامات کلکیر کارب جیسی ہے، تب اس کی نیند کو کلکیر کارب ٹھیک کر سکتی ہے. چلیں جی. کلکیریا نے مرگی کے علاج میں کافی شہرت حاصل کی ہے، مگر یاد رکھیے کہ مرگی کے دوروں کو روکنے کے لیے کلکیریا بذات خود دوا نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ دوا مزاج کو درست کر کے مریض کو ہی درست کر دیتی ہے اور مریض کے درست ہونے سے مرگی کے دورے بھی رک جایا کرتے ہیں. تاہم مرگی کے شعلہ مدے سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے اور فوراً ہی مریض کے اندر تشنج پیدا ہوتا ہے اور مریض گر جاتا ہے. یہ علامات نقص و میکا وفو اور سپیشیا میں بھی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات کلکیریا کی مرگی کے مریض میں بازو میں چوہا دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ شعلہ پیڑوں سے رحم میں یا دوسرے اعضاء میں جاتا معلوم ہوتا ہے. کلکیریا کی مرگی کے اسباب درد، مزمن خارش، کثرت جمع اور خارش کے دانوں کا دب جانا ہوا کرتے ہیں. ان حالات میں بھی کلکیریا تلفر کے بعد اچھی طرح کام کرتا ہے. تلفر کے بھی بازو میں چوہے دوڑنے کا احساس پایا جاتا ہے. اسباب بھی تقریباً ایک ہی معلوم ہوتے ہیں. کلکیریا ایسی حالتوں میں قدرتی طور پر اس وقت کام دیتا ہے جب سلفر مریض کو درست نہ کر سکے. بذات خود دردوں کے لیے میرے خیال میں ہائیڈروسیانک ایسڈ، ایمل نائٹریٹ، کوپرم اور آرجینٹم نائٹریکم بہترین دوائیں ہیں. اکثر مقدم الذکر دو ادویہ ہی کافی ہوا کرتی ہیں. آرٹیمیشیا والگیرس کو بھی بھولنا نہ چاہیے کیونکہ اس کی مرگی کے دورے بھی گھر سے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس کے دورے یکے بعد دیگرے کئی ہوتے ہیں. اگر مرگی کی وجہ خرابی معدہ ہو تو نقص و میکا کا استعمال کرنا چاہیے. نقص و میکا میں شعلہ فم معدہ سے اٹھ کر اوپر کی طرف جاتا ہے. اچھا، اس میں ان کا کہہ رہا ہے کہ جو کلکیر کار بذات خود مرگی کی دوا، مرگی کی میڈیسن اور ہیں. کلکیر کار میں یہ ہے کہ مرگی بننے کا یا مرگی کا جو رجحان ہے اس کو یہ ختم کر سکتی ہے. اگر مریض کی طبیعت یعنی اس کی دماغی علامات اور خواہش و نفرت کمی زیادتی کلکیر کار سے ملتی ہے تو کلکیر کار دوا دینے سے جو اس کو بار بار مرگی آ رہی ہے اس کے رجحان کو یہ دوا ختم کر دے گی. تو اس طرح کلکیر کار مرگی میں مؤثر. اس کے ساتھ کچھ اور میڈیسن کا بھی ذکر کیا جو کہ مرگی میں مختلف علامات میں مؤثر ہیں. تو اس میں یہاں یاد رکھیں سب صورتوں میں ہمیں مریض کا مزاج دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تب ہی ہم اس کے لیے کوئی بہترین دوا دے سکیں گے. ایک دو علامات دیکھنا کافی نہیں ہوگا جو کہ ہمارا طریقہ کار ہے. چلیں جی.
یہ تو سر اس نے لکھا نا کہ یہ مزاج کو درست کرے گی. ہاں جی یہی بات ہے نا. یہ ہماری 100 میڈیسن ان سب کے بارے میں ہے جن پر ہم لیکچر جو ہے 100 مزاجیت بھی ہے ان سب کے بارے میں یہی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مزاج کو درست کرتی ہیں, آپ کی قوت حیات کو سٹیبل کر دیتی ہیں اور قوت حیات کو بارتی ہیں اور قوت حیات پھر جسم کے نظام کو درست کر دیتی ہے. چلیں جی. ہڈیوں کی تکلیفات میں اور ریڑھ کی تکلیفات میں یہ ایک عجیب دوا ہے, خصوصاً اگر یہ ریڑھ کی تکلیفات گردن کے نیچے کندھوں کے درمیان ان بچوں میں پائی جائیں جو بچے چلنا اور بولنا دیر میں سیکھتے ہیں. ایسے بچوں کے پاؤں ہمیشہ باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اور ٹخنے اور عضلات کمزور ہوتے ہیں. ٹانگیں جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. نہ سمجھنا چاہیے کہ کلکیریا کے بچے چلنا ہی نہیں جانتے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ٹانگوں میں اس قدر کمزوری ہوتی ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتے. جوڑوں کے تکلیفات میں خصوصاً جوتے کے جوڑ کی تکلیفات میں یہ ایک بہترین دوا ہے. اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ڈمبل بند عمر ہے پھر غائب ہو بائی گئے. کے دردوں میں بائی کے دردوں میں یہ بڑے کام کی چیز ہے. بس یہ بس یہاں تکلیفات پر میں ٹھہرے جی. وعلیکم السلام. یہاں پر ٹھہرے. اس میں یہ ہے کہ اس پیرے میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں جو کلکیری کار مزاج کے لوگ ہیں اس میں ہڈیوں کی امراض اور ریڑھ کی امراض بھی نظر آتی ہیں اور گردن کی تکلیف اور گردن میں سوکھا پن بھی نظر آتا ہے. تو اگر مریض کا مزاج کلکیری کار سے ملتا ہے تو اس کی ہڈیوں کی تکلیفات بھی اس سے درست ہو جائیں گی. چلیں جی. بائی کے دردوں میں بائی کے دردوں میں یہ بڑے کام کی چیز ہے. یہ تکلیفات پانی میں کام کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. پیٹھ اور کندھوں کے عضلات کے بائی کے درد کو اگر ریسٹاکس شفا نہ دے سکے تو کلکیریا ہی دعا ہوتی ہے. انگلیوں کی گنٹھیاوی گانٹھوں کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے گنٹھیا سے پیدا شدہ اور بد وضعی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بشرطیکہ کہ کلکیریا کا مزاج اور طبیعت مضبوط ہو. درد کمر کے لیے ریسٹاکس ہی بہتر دعا ہے, چاہے درد حرکت سے کم ہو یا نہ ہو, مگر یاد رہے کہ اگر حرکت کے آغاز پر تکلیف اور مسلسل حرکت سے درد کمر میں آرام ہو تو کلکیریا زور دعا ہوتی ہے. اگر کمر میں یکایک درد پیدا ہو جائے تو سکیل عموماً درد رفع کرتی ہے. نقص ومی کا پیٹھ کے بائی کے درد میں اس وقت کام دیتا ہے جب کہ مریض بستر پر بغیر اٹھ کر بیٹھنے کے کروٹ نہ لے سکے. اس جملے میں یہ انہوں نے پورے پیرے میں یہ بات سمجھائی ہے. ایک تو کچھ دوسری اضافی میڈیسن کا ذکر کیا ہے. بیچ میں جو کلکیری کارب کی جو بات کی تو کلکیری کارب جوڑوں کے درد یعنی بائی کے درد جس کو یہ کہہ رہی ہے جوڑوں کا درد ہے جس کو وجل الفاصل کہتے ہیں, اس میں یہ بڑے کام کی چیز ہے بشرطے کہ وہ جوڑوں کا درد پانی میں کام کرنے سے سردی سے بڑھ جائے اور مریض کی جو طبیعت مزاج وہ کلکیری کارب جیسی ہو. اور یہ جو طبیعت مزاج کی بات کر رہے ہیں یہ تمام میڈیسن میں آپ نے یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی یہ 100 میڈیسن ہیں ان سب میں یہ بات یاد رکھنا ہے. یہ سب اسی وقت ہی اثر انداز ہوں گی جب مریض کی طبیعت اور مزاج اس سواد سے ملے گی. اور طبیعت مزاج کیا چیز ہے؟ دماغی علامات خواہش نفرت اور کمی زیادتی. چلیں جی. سر یہ جو بائی کا درد لفظ بولتے ہیں یہ بادی پن کی وجہ سے جو نہیں بائی کا درد کا مطلب ہوتا ہے جوڑوں کا درد. جوڑوں کا درد. ٹھیک ہے. ڈاکٹر گرنسی لکھتے ہیں کہ کلکیریا عموماً داہنے طرف کی دعا ہے. یہ دائنا حصہ سر, داہنی آنکھ, چہرے کا دائنا حصہ, شکم کا دائنا حصہ, ناصل کا دائنا حصہ, پیٹھ کا دائنا حصہ اور داہنے بازو پر اثر پذیر ہوتی ہے. گردن کے بائیں حصے پر, سینے کے بائیں حصے پر اور بائیں ٹانگ پر بھی اثر پذیر ہوتی ہے. یہاں پر یہ بات یاد ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ علامتیں دائیں پر بتا رہے ہیں کچھ بائیں پر بتا رہے ہیں, یہ دائیں بازو کا لکھ رہے ہیں, اصل میں دائیں بازو نہیں ہوتا بایاں بازو ہوتا ہے. یہ غلطی یہاں پر لکھی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے نا. کلکیری کارب کا ہمیشہ
بایاں بازو درد کرتا ہے، دایاں بازو نہیں اس کا درد کرتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ بائیں جانب کی دوا ہے، ٹھیک ہے نا. اسکرین پہ نہیں نظر آ رہا کچھ. کیا چیز ہے سر اسکرین پہ سامنے لکھا ہوا کچھ بھی نہیں آ رہا. سکرین پر ہی ہم آپ کا کاشی نام؟ رام سے پڑھ رہے ہیں، کاشی رام سے. اچھا صحیح ٹھیک. کاشی رام سے پڑھ رہے ہیں. چلیں جی آگے والا پیرا ہے. تو اس پیرے میں غلطی ہے. کلکیری کا ابھی حال ہی میں جو مریض آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ہمیشہ کلکیری کار کے بائیں ہاتھ میں درد ہوتا ہے، بائیں بازو میں درد ہوتا ہے. چلیں جی. کلکیریا کارب میں ایک قسم کی سمی کفیات پائی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت گہرے عضلات میں دمبل ملتے ہیں، مثلاً گردن میں، رانوں میں اور شکم میں. اگر دمبل بار بار پیدا ہوں جس کے بعد دیگرے نکلتے رہے تو کلکیریا ایک بہترین دوا بن جاتی ہے. جب علامات مریض کے اندر کلکیریا کی موجود ہوتی ہیں تو وہ دمبل بھی جن کے اندر بکٹیریا سوئی مواد دریافت کیا جا چکا ہو کلکیریا سے درست ہو جاتے ہیں اور مواد تحلیل ہو جاتا ہے. نہ صرف ایسے حالات دمبل ہی رفع ہو جاتے ہیں بلکہ سمی کفیت بھی جاتی رہتی ہے. یہ یاد رہے کہ سلفر اور سلیشن میں پکانے کی طاقت ہے، مگر کلکیریا کے اندر عجیب قسم کی طاقت ہے جسے مواد ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور اکڑ جاتا ہے. اکثر اوقات سلیشیا دمبلوں کے لیے دعا ہوا کرتی ہے، مگر جہاں پھوڑا خطرناک جگہ پر ہو تو اس پھوڑے کو سلیشیا دے کر کسی ہومیوپیتھک دوا سے پھوڑنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے بلکہ کسی جرا سے شگاف دلا دینا چاہیے. اور اگر پھوڑا کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں زندگی کا خطرہ نہیں ہے تو عمل جراحی کی بنسبت ادویہ سے علاج کرانا کہیں زیادہ تر بہتر ہوا کرتا ہے. بعض وقت ہڈی پر چوٹ آ جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، جلد مواد بنتا ہے. اگر کلکیریا دوا ہے تو کلکیریا دینے کے بعد کسی حالت میں بھی بستر کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس میں ان کا کہنا ہے کہ کلکیری کارب کا جو خون ہے نا اس میں ایک قسم کی سمی یعنی زہریلی کیفیت پائی جاتی ہے جو کہ جلدی امراض پیدا کرتی ہے، خاص طور پر دمبل، پتوڑیاں اور سائیکوس جیسے محاسے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم کلکیری کارب اگر طبیعت کے اور مزاج کے مطابق کلکیری کارب دیں گے تو خون بھی صاف ہو جائے گا، اور جب خون صاف ہو جائے گا تو جو جلدی امراض ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ضمن میں ایک اور چیز بتائی ہے کہ کلکیری کارب دوا میں ایک خاصیت ہے کہ یہ پیپ کی جگہ کو، ورم کی جگہ کو، یا جو نا سرطان کی جگہ کو، ناسور کی جگہ کو خشک کر کے وہاں پر جو زہر ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ناسور کے اندر جو زہر ہے اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور ناسور کے اندر جو زہر گٹھلی سے بنی ہوتی ہے، اس کے بارے میں جو حکماء ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر یہ پھٹ جائے تو وہ پورے خون میں سرایت کر جاتا ہے اور بنتے انسان کا بچنا، مریض کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے ناسور کو اگر آپ اندر ہی اندر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کلکیری کار سے ختم کر سکتے ہیں. اگر اس کو بہانا چاہتے ہیں، پھٹانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کو سلیشیا اور سلفر استعمال کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. چلیں جی. تھوڑی چاہے وہ ناک میں ہو، کان میں، شرمگاہ میں، مثانے میں، کلکیریا سے درست ہوتی ہے بشرطیکہ کہ مریض کی طبیعت کلکیریا کی ہو. بھاری بوجھ اٹھانے سے، محنت سے، چلنے سے اگر تکلیفات پیدا ہو جائے یا چوٹ لگ جائے تو ریسٹاکس کے بعد کلکیریا دوا ہوا کرتی ہے. یہ کلکیری کار میں میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ اس کی تکلیفات کام کرنے سے بڑھتی ہیں. اتنا آلسی ہوتا ہے یہ، کوئی بھی کام کرنے سے، کوئی محنت کرنے سے، چلنے سے اس کی تکلیفات جو بڑھتی، اتنا آلسی ہوتا ہے. بڑا اچھا اس کا نقطہ مجھے نا ملا ہے. چلیں جی آگے. سوکھے کے مرض میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا ایک مشورہ کرنا، ابھی ہاں کریں. ارجنٹ تھا، کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ لیکچر پورا ہونے دے پھر کر لیتے ہیں. ابھی ایک سفر ہے کہ بس. سر ابھی ایک پیشنٹ آیا تھا، 5 ماہ کا بچہ ہے، ایمرجنسی میں. کیا بتائیں مجھے. اس کو موشن اور وامٹنگ کر رہا ہے بہت زیادہ. 5 سال کی بچی ہے، بخار بھی ہے، ساتھ پانی مانگ رہی زیادہ سے زیادہ، رو بھی بہت زیادہ رہی ہے.
کب سے پیٹ کو میں نے دبایا تو زیادہ رونا شروع ہو گئی. ہاں کب سے ہے؟ یہ کل سے ہے. انہوں نے ایلوپیتھی میڈیسن کافی دی ہیں تو ابھی آگے مجھے گھر سے ابھی لیکچر کے درمیان سے ایلوپیتھک انہوں نے میڈیسن اٹھایا کافی مجھے. نہیں ہے، پیٹ میں اس کے درد ہے، اس کو بچہ ایسا غنودگی میں آئی. غنودگی ہے. جی 5.5 ماہ کی بچی. کب سے ہے اس کو یہ موشن وغیرہ لگے ہوئے کہ کل سے کل سے لگے ہیں؟ جی کل سے وامٹنگ بھی کر رہی ہے اور موشن بھی لگے ہیں. ساتھ بخار ہے؟ جی بخار بھی ہے ساتھ. بچی پانی پی رہی زیادہ پانی مانگتی ہے زیادہ. اس کو مگنیشیا فاس دیں، 200 میں ایک خوراک دیں اس کو. چلیں جی. ٹھیک ہو. عمر پڑھیں. سوکھے کے مرض میں کلکیریا ایک بہترین میں پڑھوں سر سوکھے کے مرض میں کلکیریا ایک بہترین دوا ہے. باوجود اس امر کے مریض کھاتا بہت ہے، نشو و نما کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، پسینوں کی زیادتی اور دستوں کی زیادتی ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، شکم بڑا ہوتا ہے یا ڈھول کی طرح معلوم ہوتا ہے، شکم کے غدود بڑھ جاتے ہیں، گلہریوں اور گردن کے غدود بھی بڑھ جاتے ہیں. ان غدودوں میں پکنے کی رغبت ہوتی ہے، اگر وہ پھٹ جائیں تو ان میں ناسور بن جاتا ہے جو مشکل سے منجمل ہوتا ہے. ایسے بچوں کے دست جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے غیر منہضم، کھٹے اور بعض وقت متعفن ہوتے ہیں. بچہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا ہے. اچھا اس میں ایک عجیب بات ہے ہماری ہومیوپیتھی کے میڈیسن میں کہ اگر مریض دبلا ہے تو میڈیسن دینے سے جو بالمثل دوا ہے وہ اس میں وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر زیادہ موٹا ہے تو پھر وہ دبلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی دو متضاد حالتوں پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح کلکیر کارب کے اگر مریض بہت زیادہ سوکھے کے مریض ہیں اور ساتھ غدود بڑے ہوئے ہیں تو کلکیر کارب دینے سے گوشت بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر کلکیر کارب کا مریض بہت زیادہ موٹا ہے تو اس وقت کلکیر کارب دینے سے وہ دبلا ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں اصل میں جو قوت حیات ہے نا وہ سٹیبل ہو جاتی ہے. جب قوت حیات سٹیبل ہو جائے تو پھر جو نا وہ اپنے جوہر دکھاتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ دور کرتی ہے. یہ اس میں نقطہ ہے. اور باقی رہا کہ کلکیر کارب دبلے ہوتے ہیں یا موٹے ہوتے ہیں، شروع میں یہ سوکھے ہی ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ موٹے ہوتے ہیں، فربی مزاج ہوتے ہیں، وہ ٹاپک علم میں رجحان ہوتا ہے. چلیں جی. دماغی کمزوری سے پیدا شدہ درد سر میں بھی کام آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ طالب علموں کے درد سر میں یہ مفید ثابت ہوتی ہے. وہیں کہ مریض دماغی محنت کرتا ہے، سر گرم ہو جاتا ہے. گرمی کفیتوں میں سر میں شدید دوران خون ہوتا ہے، سر گرم اور بھاری ہوتا ہے لیکن چہرہ پیلا اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں. ان مزمن سر کے دردوں میں یہ مفید ہے جن کے ساتھ چکر ہوتا ہے، مگر کلکیریا کا چکر یکایک سر پانے سے یا زینا یا پہاڑی پر چڑھنے سے بڑھ جاتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ کلکیر کارب مزاج لوگوں کو عموماً سر درد ہوتا رہتا ہے اور ان کے سر درد میں یہ خاص بات یہ کہ وہ سیڑھیوں پر چڑھنے سے یا اونچائی کی طرف چڑھنے سے اور محنت کرنے سے وہ سر درد زیادہ ہوتا ہے اور عموماً یہ سر کے دائیں جانب ہوتا ہے اور سر درد میں وہ کوئی بھی دماغی کام نہیں کر سکتے، مطالعہ وغیرہ نہیں کر سکتے اور یہ سر درد کی وجہ پیچھے کمزوری ہوتی ہے جو کہ کلکیر کارب کے دماغی اور جسمانی طور پر ہمیں نظر آتی ہے. تو کلکیر کارب درد سر میں مفید ہے اگر مریض کی طبیعت کلکیر کارب والی ہے تو. ویسے عام طور پر سر درد کے لیٹر میں اور ہوتی ہے. چلیں جی. سردی سے مرطوب موسم میں اور پانی میں کام کرنے سے تکلیفات بڑھتی ہیں. چونکہ ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ مرطوب موسم میں لکھنے یا پڑھنے سے آنکھوں میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے، پاؤں ٹھنڈے اور پسینے سے تر ہوں، ہتھیلیاں ٹھنڈی اور چپچپی ہوں تو کلکیریا دوا ہوا کرتی ہے. اسی طرح پانی میں کام کرنے سے اشوب چشم ہو جائے یا بہرا پن پیدا ہو جائے تو کلکیریا دوا ہوا کرتی ہے. اسی ضمن میں درد دانت کا ذکر کرنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کیونکہ دانت کا درد ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈے پانی سے بڑھتا ہے.
یا پیدا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کہ کلکیری کاربن بہت ہی یہ سرد مزاج دوا ہے، اتنی زیادہ سرد نہیں جتنی کہ سورینم اور سلیشیا ہے، اس سے تھوڑی کم ہی ہے، مگر ہے سرد مزاج ہی ہے۔ اور صبح کے وقت چھینکی آنا، سردی سے حساس، جب بھی پانی والا کام کرنا، بیمار پڑ جانا، مرطوب موسم طبیعت کا خراب ہو جانا، تو یہ سب چیزیں نظر آتی۔ باقی اس کے ساتھ اس کا پسینہ بھی عجیب قسم کا ہوتا ہے، جو ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، چپچپا بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، کھٹی سمیل بھی ہوتی ہے، اور سر پر زیادہ ہوتا ہے عموماً، مگر بقیہ جسم پر بھی یہ ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے پڑھیں۔ جگر کا بڑھنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے، چنانچہ جگر ایسا کو یہاں پر ہاتھ نیش لگانے لیڈر سے نے دردوں لکھا ہے، نیش لیڈر کا کہنا ہے کہ یہ جو کلکیری کارب ہے اس کے پسینے کی علامات سب سے بڑی اور ضروری علامت ہے۔ تو یہ نیش لیڈر نے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلکیری کارب کے جو یہ ڈر ہے نا، ڈر ہے مختلف قسم کی جو ڈر ہے یہ، اور اس کی جو ڈر کے ساتھ کام کرنے سے تکلیفات کو بڑھنا، یہ بہت بڑی کلیدی علامت ہے۔ جگر کا بڑھنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے، چنانچہ جگر کو ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے اور کپڑوں کی برداشت میں بھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض وقت استسقا اور یرکان بھی دیکھا جاتا ہے۔ پتے کے درد میں یا پتے کی پتھریوں کے درد میں اور درد گردہ میں یہ ایک اکثیر دوا ہے۔ اس حالت میں شدید قسم کے تیر کے سے درد ہوتے ہیں اور پسینے کی زیادتی ہوتی ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں کلکیریا کے بیان کو اچھا، اس جملے سے ایک چیز اخذ یہ ہوتی ہے کہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلکیری کار مزاج لوگوں کو نا دوسرے کی ہاتھ لگانے سے نفرت ہوتی ہے، چھونے سے نفرت، ٹھیک ہے نا، نائٹرک ایسڈ کی طرح، لیکسس کی طرح ہاتھ لگانے سے نفرت ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ کلکیری کار میں استسقائی مزاج ہے، یہ پانی پڑ جانے کا رجحان ہے۔ اس طرح اس میں پیلا پن بھی ہے، عموماً اس کے جلد چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، اس میں گردے کا درد بھی ہے۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک مرض ہو اور مریض کی طبیعت کلکیری کار جیسی ہے تو پھر یہ دوا مؤثر ہوگی۔ چلیں جی۔ بیشتر اس کے کہ میں کلکیریا کے بیان کو ختم کروں، یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دودھ پلانے والی مستورات کو اگر جلد حمل ہو جائے تو کلکیریا بہترین دوا ہے۔ مطلب یہ کہ حمل کو روکے گا، چونکہ حمل کا ہونا دودھ پلانے کے زمانے میں غیر قدرتی ہے، اس لیے کلکیریا مانے حمل اس زمانے میں ثابت ہوگا۔ اس میں دودھ پلانے والی مستورات کا دودھ مقدار میں زیادہ مگر پتلا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، یہ بد ذائقہ اور کھٹا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے بعض وقت بچے دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک عجیب بات ہے، کلکیری کار مزاج عورتیں جو ہوتی ہیں نا ان کی ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے، اور یہ اس لیے کہ ان کے جسم میں نمکیات کی کثرت ہے، اس لیے ان کی ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دودھ پلانے کے زمانے میں کسی اولاد کا دوبارہ ہونا تو اس کو یہ پھر کلکیری کار جو نا وہ روکے گی، اور ان کا دودھ جو نا بچے کے لیے موافق نہیں ہوتا، اور عموماً کلکیری کار مزاج کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو اس سے خرابی کو بھی کلکیری کار دور کر دے گی۔ چلیں جی پڑھیں آگے۔ اعصابی درد اور فالجی کیفیتیں بھی کلکیریا کارب میں پائی جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھک لیگ ٹریکٹ جلد نمبر 3 صفحہ 108 پر ڈاکٹر نیٹ نے 19 برس کی لڑکی کا کیس دیا ہے جس کو سلیشیا سے سکون ہوا مگر شفا کلکیریا سے ہوئی۔ علامات یہ تھی کئی مہینوں سے دونوں بازوؤں میں بائی کے درد جو ہر روز شام پیدا ہوتے، تمام رات رہتے اور دن کے وقت ان دردوں کی بجائے کمزوری اور لنگڑا پن کا احساس ہوتا تھا۔ حرکت اور دباؤ سے تکلیف بڑھتی تھی، ہاتھ کانپتے تھے، سن تھے، انگلیاں پھیلی ہوئی اکڑ جاتی تھی اور ان کو جھکایا نہیں جا سکتا تھا، مٹھی بند نہ ہو سکتی تھی۔ چونکہ سلیشیا اور کلکیریا کی مخلوط علامات موجود تھی اس لیے پہلے سلیشیا دیا گیا، اس سے کسی قدر سکون ہوا، مگر کلکیریا نے نہ صرف دردوں کو فوراً رفع کر دیا بلکہ مریضہ کی عام جسمانی کیفیت بھی بہتر ہو گئی۔
ان اعصابی دردوں میں سلیشیا اور کلکیریا کی علامات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ سلیشیا کی علامات اوپری بازو میں پھاڑنے والے درد، کلائی میں ہڈیوں کے اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا سا درد، ذرا سی حرکت پر ہاتھ میں لنگڑا پن اور انٹھن کا سا درد، رات کے وقت ہاتھوں میں سو جانے کا احساس، ہاتھوں میں سن ہونے اور چونٹیوں کے رینگنے کا احساس، دانے بازو میں لرزنا اور بے چینی۔ کلکیریا کی علامات کسی چیز کو پکڑنے سے یا حرکت سے بازو میں چوٹ کا سا احساس، کلائی میں موچ کا سا درد، جس میں حرکت سے گولی لگنے اور پھاڑنے والے درد ہوں، تمام بازو میں پھٹن، اوپری بازو اور کونی میں گولی لگنے کے سے اور کاٹنے والے درد، رات کے وقت بازو میں کھینچن، پھٹن، اگلے بازو کی بیرونی جانب کوہنی سے کلائی تک درد والے، دورے والے اور پھاڑنے والے درد، ایک یا دوسرے تمام بازو میں اینٹھن، رات کے وقت ہاتھوں میں اینٹھن جب تک مریض صبح کو بستر سے نہ اٹھے، انگلیوں میں اینٹھن کی سی کھنچاوٹ، ہاتھوں میں درد اور کمزوری، صبح کے وقت ہاتھوں میں لرزہ، بازو میں کمزوری اور ایک قسم کا لنگڑا پن، تمور کی طرح انگلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ جو کیس تھا نا ان کا، اس کیس کی انہوں نے مکمل علامات بیان کی ہے، جو کیس کلکیری کارپ سے ٹھیک ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یہ کہ اتنی زیادہ علامات کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اصل جو چیز میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کے مزاجوں کو یاد کریں، وہ بہت ہی زبردست اور شارٹ رستہ ہے، اور اتنی زیادہ علامات کو یاد رکھنا تو میرا حل ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں کتاب میں لکھا جا سکتا ہے، اور جب کوئی شخص وہ علامات لے رہا ہو یا لکھ رہا ہو اس وقت ہوتی ہیں، بعد میں بھول ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر جب آپ مزاجوں پر مہارت حاصل کر لیں گے تو مزاج نہیں بھولتے۔ چلے جی۔ ڈاکٹر وان ڈین نیوکر نے ایک بچی کے دونوں بازو کا فالج اور ایک 19 برس کے دموی مزاج لڑکی کے فالج کو، جس کے ساتھ بھیڑ کی فالج کی علامات پیدا ہو چکی تھی، کلکیریا سے درست کیا۔ سردی کی علامات کے علاوہ کلکیریا میں حدت اور جلن کے احساسات بھی پائے جاتے ہیں، مثلاً سر اور چاند میں حدت اور جلن کے ساتھ ساتھ سر کے پسینے کو بھی نہ بھولنا چاہیے، جو زیادہ تر گدی میں اور پیشانی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سلیشیا میں پسینہ تمام سر پر ہوتا ہے، بخار کے دوران کپڑا اتارنے سے لائکوپوڈیم کی طرح آرام ملتا ہے، برعکس سلیشیا کے رات کے وقت پاؤں کے تلووں میں جلن، ہاتھ کی پشت پر جلن عموماً رات کے پسینے مقدار میں زیادہ ہوتے ہیں، جن میں کھٹی بو ہوتی ہے یا بغیر بو کے ہوتے ہیں۔ پاؤں کے پسینے بھی کلکیریا کارپ میں سلیشیا کی طرح پائے جاتے ہیں، لیکن سلیشیا میں پسینہ بدبودار ہوتا ہے، جبکہ کلکیریا میں کھٹا یا بغیر بو کے۔ مرکیورس کی طرح کلکیریا کے پسینوں سے کوئی سکون نہیں ہوتا۔ خون ملا پسینہ بھی کلکیریا میں پایا جاتا ہے۔ حدت کی دیگر علامات میں سے گرم تنفس اور منہ میں حدت قابل ذکر ہے۔ آگے پڑھیں، اس کی وضاحت ہو چکی ہے سب کی۔ آگے پانی پینے سے یہاں تک کہ کم سے کم مقدار میں بھی متلی پیدا ہوتی ہے، لیکن برف ملا پانی منشیات میں سے ہے۔ درندوں کی سی بھوک کھانے کے فوراً بعد اور صبح سویرے خالی پن کا احساس، اگر مریض ٹھیک وقت پر ناشتہ نہ کرے تو درد سر ہو جائے۔ برد یا روزہ رکھنے سے متلی، ترش اشیاء نگلنے کی نااہلیت، بائیں غدود سے کان تک درد۔ کلکیریا کے چہرے کا عضلاتی درد پلسٹیلا کی طرح گرم سیکنے سے یہ جو لکھ رہے ہیں بائیں غدود سے کان تک درد ہے، تو یہ دائیں غدود میں بھی ہو سکتا ہے اور دونوں غدودوں میں بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں کہ کلکیری کے بائیں غدود میں درد ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کو دونوں غدودوں میں یکساں طور پر درد ہوتا ہے، اور اکثر اوقات کلکیری کارپ کے لیے اس وقت نیٹرمیور اور ہیپر سلف دوا ہوا کرتی ہے۔ چلیں جی۔ کلکیریا کے چہرے کا عضلاتی درد پلسٹیلا کی طرح گرم سیک سے کم ہوتا ہے۔ سفراوی درد شکم، دانے کندھے کی تہتی کے نیچے کاٹنے والا درد، جو دائنی جانب پسلیوں کے نیچے شکم میں اور معدہ میں جائے۔ مقد میں رینگن جیسے کیڑوں سے ہو، مبرز میں جلن، مبرز کے نچلے حصے میں بوجھ، پخانہ سخت لیئی کا سا،
मट्टी या चाक आसा बदबूदार गैर मुनहजम पेशाब बदबूदार नामर्दी अज़ू ठंडा और ढीला। आगे पढ़े, ये भी वाज़ेह पेरा। कैलकेरिया दिक की बिल्कुल इब्तदाई कफियतों की दाग दवा है। दाग का होता है, दिक नहीं होता, दाग। तक की बिल्कुल इब्तदाई कफियतों की दवा है। जब ये तकलीफ दाहिने फेफड़े के ऊपरी हिस्से में रूनुमा हो, सीने में और सीने के तराब में हरकत करते वक्त और माउथ जानब लेटी हुई हालत में सुइयां चुभने के से दर्द, ठंडे मकान के अंदर जाने से या सर्दी से खांसी पैदा होती है। सरसराहट वाली खांसी जिसमें हलक के अंदर पर का सा एहसास होता है। खांसी जिसके साथ थोड़ा सा बलगम नहायत आसानी के साथ निकल आए। सीने में खड़खड़ाहट, पत्थर काटने वालों और मिलों मशीनों में काम करने वालों का दर्द, गर्दन के और हवा की नालियों का मदूदों का मतूरम होना, वरम, छोटी चर्बी का चढ़ना, टांग की वृद्धि, बड़ी में वरम की वजह से टांग मतूरम हो जाए। याद रहे, ऐसे वरम में टांग पर सुर्खी ना होगी। टांग को लटकाने से वरम और दर्द बढ़ जाए। टांग के ऊपर उठा लेने से सुकून हो। ठीक यही हालत हमें लंगड़ी के दर्द अरकुन निसा में मिलती है, जो पानी में खड़े होकर काम करने से पैदा होता है। जोड़ों में कड़कन, जोड़ की हड्डियों की आपस में रगड़ से जो आवाज पैदा होती है, जैसे इनमें रतूबत सूख गई हो। अच्छा, इसमें यह कि कलकीर कार में मैंने चीज़ देखी है, इसमें दमा भी देखा है, खांसी भी ज़बरदस्त देखी है, और इसमें टीबी का रुझान भी है, वो भी देखा है, और इसमें एलर्जी भी देखी है, साइनोसाइटिस भी देखी है। ठीक है, देखा। तो काफ़ी ज़्यादा सीने की अमराज और गले की और सीने के मुतालिक जो अमराज इसमें मौजूद है, तो काफ़ी वसी दवा है ये। चलें जी आगे। जिल्द खरखरी टुकड़े और इसमें फटने की रगबत हो, हाथ फट जाए भीगने से दवाइयाँ। डॉक्टर ऊपर ने इस दवा से हथेलियों का चंबल दुरुस्त किया है। आगे पढ़े। दाने कान कलकेरिया में 34 तरह आती है, इस वास्ते ये एंटी साइकोटिक दवा है। अजलात की गहराई में फोड़े से बच्चों के सर पर या जिस्म पर एक के बाद दीगरे फोड़े। अजीब एहसास ये हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे पाँव पर तर मोजे पहन रखे हैं। अज़ा में चूहे दौड़ने का एहसास, बैरूनी हसस में मोच का सा दर्द, आंखों के अंदरूनी हिस्से में और फेफड़ों की नालियों में रेत का एहसास, कांटे चुभने, तीर लगने, झटके, कांपने और खारिश का एहसास, जिसको खुजलाने से आराम मालूम हो। जब ठंडी हवा जिस्म को लगे या यकायक दांतों को तोड़ती हुई मालूम दे, जिसे दर्द दांत पैदा हो, शिकम में गड़गड़ाहट, 3 बजे सुबह टांगों में ईंधन, पानी से हाथ फट जाए। दोस्तों, मैंने कलकीर कार को मेरा हाल है 2-3 मरीज़ अब इसके देख लिए थे, तो इसको इतने अच्छे तरीके से मैंने इसको याद कर लिया था। उसके बाद से लेकर अब तक मेरा हाल 3 साल में दोबारा मैंने इसको 1 या 2 दफ़ा ही पढ़ा है। और मेरा नज़रिए कि दवा को एक दफ़ा उसके मिजाज को अच्छी तरह से पहचान लें, याद कर ले, ज़ेहन नशीन कर ले, दोहरा लें, कि आपको कई सालों तक दोबारा वो दवा पढ़ने की ज़रूरत पेश ना है। इस तरह अगर आप ये ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि आप सबके लिए जो मजमून लिख रहा हूँ, मैंने दोस्तों जितने भी आपकी हीरो हैं, उन्होंने जितने भी आपकी मेडिसिन की कलीदी अलामात बयान की है, उन सब को परखा है, सबको चेक किया है, सब की तस्दीक की है, और जो तस्दीक शुदा वो आप सब के लिए मैं जमा कर रहा हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो जल्द पूरा हो जाए। वो इंशाल्लाह तमाम की जो कलीदी अलामात हैं वो जमा हो जाएंगी। और आजकल मैं मेडिसन की जो ना मुनफरिद अलामात पर भी इंतहाई गौर व फिक्र कर रहा हूँ, और उसको भी मैं मज़मून में एक लिखूँगा किस तरह की ये इनफरादी अलामत है, सबसे मुनफरिद ये अलामत है, इस दवा के अलावा किसी और दवा में है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ मैं ना वाज़ेह करूँगा। आगे अलामात शुरू हो गई, बाकी इंशाल्लाह इसके हाईलाइट आपको मिल जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका लेक्चर मुकम्मल हो गया। और यहाँ पर एक बात आपने इससे सीखी है
کہ کلکیری کارب امراض کافی زیادہ جس میں یہ مؤثر ہے، مگر یہ اثر تب ہی کرے گی جب کہ مریض کی طبیعت، مزاج، اس کی دماغی علامات، خاص شناخت، کمی زیادتی یہ جو نا کلکیری کارب سے ملتی ہے، تب یہ امراض میں مؤثر ہوگی۔ اگر صرف امراض مل رہی ہے مگر دماغی علامات، خاص نفرت، کمی زیادتی نہیں مل رہی، تو پھر جو بھی مرضیں لکھی ہیں نا اس میں یہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس بات کو آپ نے یہاں پر اس کے علاوہ بھی جو ہماری 100 مزاجیت بھی ہیں، اور سب میں اسی بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دوا کوئی بھی ہو اس میں لکھی ہوئی وہ بیماری میں مؤثر ہے، شرط یہ ہے کہ مریض کی طبیعت کے ساتھ دوا کی طبیعت مل جائے۔ اور طبیعت کیا چیز ہے؟ دماغی علامات، خاص نفرت اور کمی زیادتی، یہ ہے طبیعت، ٹھیک ہے نا۔ یہی مزاج ہے، یہی طبیعت ہے، یہی پرسنالٹی ہے، یہی شخصیت ہے، اور اس پر ہی ہم دن رات کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے گا، اور کر بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ مشکل جو مجھے اٹھانی پڑی ہے نا، وہ آپ سب کو نہیں اٹھانی پڑے گی، آپ سب کو ہر چیز تیار ہوئی آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کو حامی و ناصر ہو، اور مجھے اور آپ کو جلد از جلد جو نا، میں تو بن چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز دیا ہے، بس دعا ہے آپ سب کے لیے مزید میرے بھی علم میں اضافہ ہو، اور آپ سب بھی جلد از جلد کلاسیکل ہومیوپیتھ ڈاکٹر بن جائیں، اور اپنی زندگی میں ایک کامیاب شخص گنے جائیں، اور آپ کے جو علاقے میں آپ کی نیک نامی ہو، اور آپ کی ساتھ ضروریات بھی جو نا وہ پورا ہوں۔